الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام بنشری کی آج میں ویڈیو نمبر 31 ریکارڈ کروں گی۔ ویڈیو 30 میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سلطان قطب الدین خلجی جو ہے وہ شیخ ضیاء الدین رومی کا مرید ہوتا ہے اور پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ڈفرینٹ ہیلے بہانوں سے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی سلسلے میں وہ اپنا ایک قاصد بھیجتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس کہ آپ کے جو گھوڑے ہیں وہ سونے کی میخوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ تو اسی کو آگے بیان کرتے ہیں کہ راج کمار ہردیو لکھتے ہیں کہ سلطان کے قاصد کو گئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ہردیو جاؤ، شیخ ضیاء الدین رومی سے کہو کہ وہ اپنے مرید بادشاہ کو سمجھائیں کہ وہ درویشوں کو نہ ستائے۔ راج کمار ہردیو کہتے ہیں کہ میں اسی وقت ضیاء الدین رومی کی خانقاہ میں گیا، دیکھا کہ شیخ کے لڑکے اور مرید بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، سب پر ایک پریشانی کا عالم طاری ہے۔ معلوم ہوا کہ شیخ سخت بیمار ہیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ایک شخص نے یہ بھی بتایا کہ شیخ کی کئی بیویاں ہیں۔ سلطان نے مرید ہونے کے بعد جو 5000 اشرفیاں بھیجی تھیں، ان کی تقسیم پر بیویوں اور ان کے بچوں میں جھگڑا پیدا ہوا۔ اس کے بعد شیخ نے ایک بیوی کے ہاں کھانا کھایا اور کھاتے ہی بیمار ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر میں واپس چلا آیا کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچانے کا کوئی موقع نہ تھا۔ دوسرے دن مشہور ہوا کہ شیخ ضیاء الدین رومی نے وفات پائی۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ خبر عرض کی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ بہت اچھے آدمی تھے، مگر قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ شیخ کو بھی اسی فتنے کے امتحان میں ڈالا گیا۔ ان کے لڑکے اپنے والد کے قدم با قدم نہ تھے۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میری ایک بھانجی کو بھی اپنے شوہر کی طرف سے بہت تکلیف تھی۔ میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنی نواسی کو اس کے شوہر سے جدا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسی رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے طلاق کے خلاف کچھ فرمایا۔ میں نے یہ خواب والدہ صاحبہ کی خدمت میں عرض کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم کچھ دن اور صبر کرتے ہیں۔ چنانچہ چند سال کے بعد میری بھانجی کی تکلیف دور ہو گئی اور دونوں میاں بیوی خوش دلی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ تیسرے دن شیخ رومی کا سوئم تھا۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے حلقہ بگوشوں کے ہمراہ ان کی خانقاہ تشریف لے گئے۔ سلطان قطب الدین خلجی بھی آیا ہوا تھا۔ خانقاہ عمرہ، علماء، مشائخ اور عوام سے بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ ایک جگہ بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ بہت سے لوگ وہاں قرآن خوانی کر رہے تھے۔ جو ہی میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں داخل ہوئے، مجلس کے سب چھوٹے بڑے جو قرآن خوانی میں مشغول نہ تھے اٹھ کر دوڑے اور میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کرنے لگے۔ سلطان کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا کہ سارا شہر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا گرویدہ ہو رہا ہے اور بادشاہ کی موجودگی کا دباؤ کسی پر بھی نہ تھا۔ حالانکہ جہاں بادشاہ موجود ہوتا ہے وہاں کوئی شخص سر اٹھا کر بادشاہ کو دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ بادشاہ کو حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے بے اعتقادی ہے اور وہ آپ کے خلاف سر دربار گستاخانہ الفاظ کہتا رہتا ہے۔ پھر بھی حاضرین خانقاہ نے سلطان سے بالکل بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم اور تکریم کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں ایک جگہ بیٹھ گئے، ہم سب بھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ سلطان نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے کسی بڑے امیر سے کچھ کہا۔ وہ اٹھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ادب سے عرض کیا، حضرت، سلطان یہاں مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ ان کو سلام کرنا چاہیں تو میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں؟ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت وقار کے ساتھ جواب دیا، وہ اس وقت تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، ایسی حالت میں کسی شخص کو بھی ان سے ملنا جائز نہیں۔ وہ امیر یہ ارشاد سن کر واپس چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے آہستگی سے کوئی بات بادشاہ سے کی۔ قرآن خوانی کے بعد شیخ رومی کی نیاز ہوئی۔ پھر سلطان میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کنکھیوں سے دیکھتا ہوا خانقاہ سے رخصت ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی واپس تشریف لے آئے۔ چند عمرہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں امیر خسرو کے بھائی امیر عز الدین علی شاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، سلطان نے کہا ہے کہ چاند رات وہ دہلی کے سب مشائخ مجھے سلام کرنے اور نئے چاند کی دعا دینے دربار میں آتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی نہیں آتے اور اپنے خادم خواجہ اقبال کو بھیج دیتے ہیں؟ اس سے بادشاہ کی توہین ہوتی ہے، لہٰذا حکم دیا جاتا ہے کہ اس چاند رات کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی
نئے چاند کا سلام کرنے اور دعا دینے کے لیے دربار میں آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، دعا کے لیے خلوت درکار ہوتی ہے۔ درباروں میں جا کر دعا دینا ایک ایسی رسم ہے جس سے حضوری قلب میں فرق آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے نہ میرے بزرگ کبھی کسی بادشاہ کو دعا دینے گئے اور نہ میں نے کبھی ایسا کیا۔ اس واسطے میں اس حکم کی تعمیل سے انکار کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر امیر خسرو کے بھائی نے دست بستہ عرض کیا، سلطان نو عمر اور نہ سمجھ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور تجربہ کار ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انکار سے معلوم نہیں کیسے کیسے فتنے فساد پیدا ہوں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امیر عز الدین کو جواب دیا، ابھی چاند رات دور ہے، وقت آنے دو، دیکھا جائے گا۔ آخر چاند رات کا دن آ گیا۔ خواجہ اقبال نے آ کر عرض کیا، شام کو پالکی کس وقت حاضر کی جائے؟ حضرت رحمۃ اللہ نے پوچھا، کیوں؟ خواجہ اقبال نے کہا، آج شام کو حضور دربار میں دعا دینے جائیں گے جس کا حضور نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خفگی کے لہجے میں کہا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور میں دربار میں نہیں جاؤں گا۔ خواجہ اقبال نے پھر کہا، پالکی عصر کے بعد حاضر کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تیز نگاہوں سے خواجہ اقبال کو دیکھا، وہ الٹے قدم وہاں سے چلے گئے۔ شام کے وقت مجلس میں حاضر ہو کر خواجہ اقبال نے عرض کیا، پالکی تیار ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لے جاؤ اس کو، واپس لے جاؤ۔ خواجہ اقبال نے کہا، ہم سب کی جانوں پر رحم کیجیے، بادشاہ کا حکم ہے کہ اگر وہ خوشی سے نہ آئیں تو تلوار کے زور سے بلاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں غلام ہتھیار لے کر خانقاہ کے باہر جمع ہوئے ہیں کہ اگر سلطان کی طرف سے کچھ زیادتی ہوئی تو وہ اپنے سر قربان کر دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے کہہ دو کہ سب اپنے گھروں کو چلے جائیں، میرا بچانے والا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر مجلس برخاست ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے، خواجہ رفیع الدین ہارون اور خواجہ سید محمد کو افطار میں شریک رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم تینوں ٹھہر گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے افطار کے بعد نماز پڑھی۔ میں اگرچہ خفیہ طور پر اپنے گھر میں نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن کبھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت تھی کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کو پوشیدہ رکھو۔ مگر آج حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ تم بھی جماعت میں شریک ہو جانا، چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ خواجہ سید محمد نے نماز پڑھائی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے برابر کھڑا کیا۔ نماز کے بعد آپ کچھ دیر وظائف میں مشغول رہے۔ اس کے بعد فرمایا، ہردیو، تو نے دیکھا کہ سلطان نے تلوار کے زور سے مجھے بلانا چاہا تھا، مگر اب تک مجھے کوئی لینے نہیں آیا۔ میں نے کہا، وہ گجراتی لڑکا ہندو حکومت قائم کرنے کی فکر میں ہے۔ چونکہ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن ہے اور سلطان پر اس کا زیادہ اثر ہو گیا ہے، اس لیے یہ ساری شرارتیں اس ہندو بچے کی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ جب تک حضور دہلی میں ہیں وہ ہندو حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مگر ہردیو، تم بھی تو ہندو ہو، کیا تم علاؤدین خلجی کے خلاف نہیں تھے؟ کیا اس کے بیٹے موجودہ سلطان قطب الدین خلجی نے تمہارا ملک فتح نہیں کر لیا؟ کیا تمہارے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں ہے؟ ہردیو کہتے ہیں، میں حضور کا غلام ہو چکا ہوں اور میں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ خسرو خان نے محض بناوٹی اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے بارہا مجھ سے کہا ہے کہ یہ مسلمان باہر سے اس ملک میں آئے ہیں اور ہم ہندوؤں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ میں تجھ کو دکھا دوں گا کہ کیسی سزا ان مسلمانوں کو دی جائے گی۔ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تو سب ہندوؤں کو مصیبت میں نہ ڈال، تیری قوم کے لوگ جنگجو نہیں، ناچنے گانے والے ہیں، تجھ سے یہ مشکل کام نہ ہو سکے گا۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو حضرت کا مرید ہو گیا ہے، مگر میں بادشاہ کا کام تمام کرنے سے پہلے تیرے پیر کا بھی کام تمام کر دوں گا۔ جب ہردیو یہ بات کر چکے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا، جس کا مطلب ہے، اے لومڑی اپنی جگہ کیوں نہ بیٹھی رہی، شیر سے پنجہ آزمائی کو آگے بڑھی اور اپنی سزا دیکھی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے باہر آ کر دریافت کیا کہ سلطان کے ہاں سے کوئی شخص آیا تھا یا نہیں۔ معلوم ہوا کوئی نہیں آیا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سب مرید بھی جو ہتھیار لے کر آئے تھے واپس چلے گئے۔ ہم بھی اپنے مکان پر آ کر سو گئے۔ صبح کو خبر سنی کہ آدھی رات کے وقت سلطان قطب الدین خلجی کو محل ہزار ستون کی چھت پر ہندو بچے
خسرو خان نے قتل کر دیا۔ اب وہ ناصر الدین محمد کے نام سے قطب الدین کے تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ در پردہ ہندوؤں کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ سب امیروں پر پہرے بٹھا دیے گئے، بڑے عہدے ہندوؤں کو دے دیے گئے، فوج میں ہندوؤں کو بھرتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خسرو خان نے اپنی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ملک میں روپے تقسیم کیے، مشائخ کرام کے پاس بھی روپے بھجوائے۔ اس نے 5 لاکھ ٹنکا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بھیجے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کو لنگر میں داخل نہ کرو، باہر لے جاؤ اور غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دو، میرے سلسلے کا کوئی آدمی 1 ٹکا بھی نہ لے۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اب میری اور میرے ماں باپ کی خیر نہیں۔ خسرو خان جانتا ہے کہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں اور یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اب وہ بادشاہ ہو گیا ہے تو معلوم نہیں کیا سلوک کرے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد سے رائے لی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیں تو ہمیں فوراً دہلی سے دیوگیر کی طرف چلے جانا چاہیے۔ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اجازت لینے آیا۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے باپ کی رائے ٹھیک ہے، تم ابھی چلے جاؤ۔ چنانچہ میں اور میرے ماں باپ اسی شام دہلی سے روانہ ہو گئے۔ انشاءاللہ باقی کا نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔